أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم عزیز دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم و احسان ہوا۔ اللہ پاک نے ہمیں دین کی فکر کو لے کر دین کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرما بھی دوست، مجھے دین کی مجلسیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں، یہ مجلسیں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی مجلسیں ہیں کہ فرمایا جب ایسی مجلسیں لگتی ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، لوگوں تم بخش دیے گئے، اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بتاؤ بھائی دوست، مجھے دین کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے اوپر، اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے اعلان کروا رہے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرمائیں گے، کیا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ورنہ بھی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کے اندر دین سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ دین کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں کو، نبیوں کو تکلیف کے اندر دیکھنا گوارا کیا، لیکن اللہ پاک نے کبھی بھی کسی زمانے کے اندر دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا۔ جب جب انسانوں کے اندر بگاڑ آیا اور انسان دنیا میں منمانی زندگی گزارنے لگے، اپنے خالق کو بھول کر اپنے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے لگے، تو ان انسانوں کی ہدایت کے واسطے، ان انسانوں کی رہبری کے واسطے، ان انسانوں کو سمجھانے کے واسطے اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر نبیوں کو بھیجا۔ اور فرما بھی دوست بزرگوں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سارے نبیوں کی محنت، سارے نبیوں کی فکر یہی تھی کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے، انسانوں کے دلوں کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاوے، انسانوں کی جو ہے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاوے۔ تمام نبیوں کی یہ فکر تھی۔ اور فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین بنے، آسمان بنایا، چاند اور سورج بنایا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دنیا میں آ کر دین کی محنت کی، اسی بات کی فکر کی کہ جو ہے انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے، انسان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بن جاوے، انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاوے۔ اور فرما بھی دوست بزرگوں، دین کی محنت کے خاطر نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، دین کی محنت کے خاطر نبیوں کو ستایا جاتا، نبیوں کو مارا جاتا، لیکن دین اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، نبیوں کو تکلیف کے اندر دیکھنا تو گوارا کیا، لیکن اللہ پاک نے دین کا مٹنا کبھی بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم بارہ سنتے رہتے ہیں نبیوں کی تکالیف کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن فرمایا بھی دوست جو قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، قوم اتنی ہٹ درم تھی، جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے توحید کی بات کرتے، اللہ سے ہونے کی بات کرتے، تو اپنے کانوں کے اوپر اندر جو انگلیاں ٹھوس دیا کرتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اور فرما بھی دوست بزرگوں، یہاں تک کہ باپ تو کیا سنتے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مارا جاتا۔ لیکن فرما بھی دوست بزرگوں، دین اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو، نوح علیہ السلام کو تکلیف کے اندر دیکھنا گوارا کیا، دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور کتنے سال محنت کی نوح علیہ السلام نے، فرمایا علماء کرام سے سنا 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دین کی محنت کی۔ اور بھی دوست بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو، تم جن بتوں کو پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق تو ایک اللہ ہے۔
اور فرمایا بھی دوست بزرگ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہاں کے اتنی زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے قوم کے اندر مخالفت تھی کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ زبردست ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے، اور مخالف کیا تھے وہ خود جو ہے گھر جو ہے بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے، بتوں کو بنا کر مورتیوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا، تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں۔ اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، یہاں تک کہ بھئی دوست بزرگوں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے قوم جو ہے میلے میں چلی گئی، ہر سال میلہ لگتا وہ کسی میلے میں گئی، اور جو ہے جب میلے میں گئی پورے دن کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلیے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ جب جو ہے قوم میلے سے فارغ ہو کر واپس سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئی، قوم اپنے مندر کے اندر آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد میں کیا کیا، ان کو سمجھانے کے واسطے کہ جو ہے کسی بت کا ناک کاٹ دیا، کسی بت کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا۔ جو بڑا بت تھا ان کے مندر کے، ان کے جو ہے بت خانے کے اندر، ان کی کلاڑی جو ہے اس بت کے اوپر رکھ دی۔ قوم نے آ کر جو ہے دیکھا، ارے ہمارے بتوں کا یہ کس نے حال کیا، یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ارے ہمارے بتوں کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان سے روزی مانگتے ہو، تم ان سے جو ہے اولاد مانگتے ہو، بارش مانگتے ہو، تو انہی سے پوچھو، تو جو بڑا بت ہے ان کے جو ہے اوپر کھلاڑی رکھی ہوئی ہے، تو انہی سے پوچھ لو کس نے حال کیا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھلا کوئی بول سکتے ہیں، یہ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ جواب نہیں دے سکتے، تو تم کیوں ان سے حاجتیں مانگتے ہو؟ اس جو ہے حاجتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قوم کو اور غصہ آیا بھائی دوست بزرگوں، تو فرمایا جو ہے قوم نے جو ہے اتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ لگائی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ جو ہے اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ تفصیلی واقعہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالنے کا وقت آیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہو جاؤں۔ تو فرمایا بھی دوست بزرگوں وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ بھی دوست بزرگوں جو ہے اللہ کے نبیوں نے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ پیارے نبی خود فرماتا، حدیث کے مفہوم آتا ہے کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اس دین کے خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اندازہ لگو کہ دوست بزرگوں دین اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب اور کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے خاطر اپنا حبیب کو تکلیف کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن دین کا مٹنا اللہ پاک نے گوارا نہیں کیا۔ اور فرمایا بھی دوست بزرگوں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ تو بند فرما دیا، لیکن اب جو ہے ہدایت کے انتظام کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ ہر زمانے کے اندر انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا انتظام کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر ہدایت کا انتظام کرتے تھے، پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب نازل فرمائی، قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر جو بھی دوست بزرگوں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے، اور ان قصوں سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جن کی زندگی کے اندر دین تھا، جن لوگوں کی زندگی کے اندر دین تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ جن کی زندگی کے اندر دین نہیں تھا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ پاک نے قارون کے قصے کو بیان فرمایا کہ قارون کے پاس میں اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی پہلوان لے جایا کرتے تھے۔ بتاؤ خزانہ کتنا ہوگا، لیکن وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے خزانے سمیت قارون کو زمین کے اندر دھسا کر بدلایا۔ قیامت
क़यामत तक आने वाले इंसान इबरत हासिल करे कि देखो माल दौलत के अंदर कामयाबी होती, कारून कामयाब हो गया होता है। इस किस्से को कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, नमरूद के किस्से को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। इतनी बड़ी बादशाह थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन फरमाया भाई दोस्तों बुजुर्गो, वक्त के नबी की बात को नहीं माना, हटदर्मी के साथ में ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह पाक ने भाई दोस्तों बुजुर्गो नमरूद को जो है हलाक करने का जब वक्त आया तो फरमाया जब अल्लाह ताला हर किसी को हलाक करने के ऊपर आते हैं, अल्लाह ताला आइटम बम के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला हथियारों के और फौजों के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने एक मच्छर के ज़रिए से नमरूद को हलाक करके बदलाया। और कारून के किस्से को बयान फरमाया कि फ़िरौन के किस्से को बयान फरमाया। फ़िरौन के पास में इतनी बड़ी हुकूमत थी कि खुदाई का दावा करने लगा, लेकिन नाफरमानी के साथ में ज़िंदगी गुजारी, मनमानी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी, वक्त के नबी की बात को ठुकरा कर ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह पाक ने किस तरीके से नाकाम करके बतलाया कि जिस दरिया पर से जो है अल्लाह ने अपने मानने वालों को पार करके बतलाया, उसी के अंदर फ़िरौन को, फ़िरौन की फ़ौज को जो गर्क करके बतलाया। तो भाई दोस्त बुजुर्गो, हमें अपने दिलों के अंदर ये बात बैठानी है कि जो है कामयाबी अल्लाह पाक ने जो रखी है वो दीन पर चलने में रखी है। किस में रखी है भाई? हाँ, कि दीन ज़िंदगी के अंदर होगा हमारे, अल्लाह ताला हमें हर जगह रखकर, हर हाल के अंदर रखकर कामयाब करेगा। दीन ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा, सब कुछ के होते हुए अल्लाह ताला नाकाम कर देगा। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने जो है नबियों के किस्सों को बयान फरमाया कि कुरान पाक के अंदर अपने फरमाबरदारों के किस्सों को बयान फरमाया कि जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की मानने वाले हैं, अल्लाह के दीन की दावत देने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सारे ज़िल्लत के नक्शे हैं। भाइयों ने जो है अंधेरे कुएं के अंदर डाल दिया, दो मरतबा बाजार के अंदर फरोख्त हुए, जीना की तोहमत उनके ऊपर लगी, जेल खाने के अंदर जाना पड़ा, लेकिन फरमाया जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसके हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सारे ज़िल्लत के नक्शों से निकाल कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त देकर बताया और जो है मिस्र का वज़ीर खजाना बनाकर बतलाया। और भाई दोस्त बुजुर्गों के कुरान पाक को हम उठाकर देखें, अल्लाह ताला भाई दोस्त भी हमें कुरान को पढ़ने की, कुरान के ऊपर गौर फिक्र करने की, कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावें। तो भाई दोस्त बुजुर्गों, हमें अपने दिलों के अंदर ये बात उतारनी है। और जो है जब मुसलमान बेदारी के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक तलब थी मुसलमान के अंदर कि मुझे मेरी इस्लाह करवानी है। 100 साल के पहले मुसलमान के अंदर तलब थी, तो खानकाएँ जगह जगह खानकाएँ थी और मुसलमान तालिब बनकर खानकाओं के पास में जाकर जो है अपनी जो है इस्लाह करवाते थे और अल्लाह का विर्द करते थे। जब तलब ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला ने फिर हिदायत का इंतज़ाम किया कि ऐसा काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से वापस शुरू किया। जो काम उम्मत भूल चुकी थी वो काम वापस शुरू करवाया मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से, जिससे बेतलबों के अंदर तलब पैदा होती है। तलब के अंदर मुसलमान पड़े हुए थे, तो वो तलब पैदा करने वाला काम शुरू फरमाया। और भी दोस्त इस काम के ज़रिए से जो है घर घर जाकर दर दर जाकर मुसलमान को इसी बात की फिक्र की दिलाई जा रही है कि देखो दीनदारी वाली ज़िंदगी गुजार लो, अल्लाह ताला कामयाब करेंगे, और बेदीनी वाली ज़िंदगी से तौबा कर लो। तो भाई दोस्त बुजुर्ग, इस काम के मकसद, इस काम के ज़रिए से भी यही बात चाहिए जा रही है कि जो है हमारे बात दिलों के अंदर उतर जाए। कामयाबी अल्लाह पाक ने किस में रखी है भाई? दीन में कामयाबी रखी है। और दीन के अंदर जो बुनियादी चीज़ वो ईमान है। हमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया ये ईमान के बोल है, ये ईमान का कलमा है। और फरमाया किसी भी चीज़ के अंदर सिर्फ बोल से काम नहीं चलते हैं, बल्कि हकीकत से काम चलता है। आदमी सुबह से शाम तक दुकान करता रहे, दुकान पर जावे नहीं, दुकान के ऊपर मेहनत नहीं करे तो उसकी दुकान उसको नफ़ा नहीं देगी, है नहीं भाई? बल्कि वो दुकान उसको नफ़ा जब देगी जब दुकान पर जाएगा, दुकान को खोलेगा, दुकान के ऊपर मेहनत करेगा। आदमी सुबह से शाम तक पानी करता रहे, पानी पिएगा नहीं तो अल्लाह ताला उसकी प्यास नहीं बुझाएंगे। आदमी सुबह से शाम तक रोटी करता रहे और रोटी के सिर्फ जबान से बोलने से जो उसका पेट नहीं भरेंगे। अल्लाह ताला का एक कानून है नहीं भाई कि जो है रोटी खाएगा तो अल्लाह ताला पेट भरेंगे। तो इसी तरीके से सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से अल्लाह ताला हमें कामयाब नहीं करेंगे।
بلکہ کلمے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور کلمے کے مطابق زندگی کیا ہے؟ کلمے کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے انکار کروایا، لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ میری دکان سے ہوتا ہے، نہ تجارت سے ہوتا ہے، نہ ملازمت سے ہوتا ہے، نہ کاشتکاری سے ہوتا ہے، نہ ہتھیاروں کے اندر حفاظت ہے، نہ دواؤں کے اندر شفا ہے، نہ بادلوں کے اندر بارش ہے، نہ زمین کے اندر اناج ہے، الا اللہ، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کس کی ابھی کرنے والی ذات؟ ہاں، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جاوے کہ آج تک دنیا کے اندر وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، قیامت تک دنیا کے اندر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین ہمارا بنے بھائی دوست بزرگوں، اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاویں، اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم 40 دن لگاویں، اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم گھروں کی تعلیم کو کریں، اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے مجموعہ جماعت کے 5 اعمال کو کریں۔ تو بھائی دوست بزرگوں، یقین ہمارا مضبوط بنے، لا الہ الا اللہ ہمارا مضبوط ہو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ہے یقین مضبوط بنا تھا صحابہ کرام کا، تو صحابہ کرام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو گیا۔ یقین مضبوط بنا تھا، بڑی سے بڑی قربانی دینا صحابہ کے لیے آسان ہو گیا۔ چلہ 4 مہینے کے لیے گردنیں کٹوانا صحابہ کے لیے آسان ہو گیا۔ اور دوسری بات، ہمیں کلمے کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر جو پیدا کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج بھائی دوست بزرگوں، چیزوں کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہے، دکاندار کے دل کے اندر دکان کی بڑائی ہے، تاجر کے دل کے اندر تجارت کی بڑائی ہے، ملازم کے دل کے اندر ملازمت کی بڑائی ہے، کاشتکار کے دل کے اندر کھیتی کی بڑائی ہے۔ ساری دنیا کی گندی بڑائیاں دلوں کے اندر سے نکلے، ایک اللہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہو۔ وہ خالق، وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس اللہ پاک نے اتنی بڑی دھرتی بنائی، جس اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، علماء اکرام سے سنا ہے، یہ دھرتی ہے اتنی بڑی زمین، اس سے کئی لاکھ گنا بڑا اللہ پاک نے سورج بنایا۔ اور ایک سورج جو ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، آسمان کے اوپر ہمیں کھربوں کی تعداد کے اندر ستارے نظر آ رہے ہیں، ایک ستارہ ایک سورج سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو پہچانے، وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے بڑے بڑے 7 آسمان بنائے کہ فرمایا اگر دوسرے آسمان پر جا کر پہلے آسمان کو دیکھا جاوے، اتنا چھوٹا نظر آوے جیسے کہ دور کھڑے ہو کر دیکھیں، میدان کے اندر پڑا ہوا فٹ بال نظر آتا ہے، تیسرے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے۔ ہم اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی دل کے اندر مسلمان کے پیدا ہو جاوے، اس کے لیے اللہ پاک نے بار بار مسلمان سے اپنی بڑائی کو بلوایا۔ نماز کے لیے اذان دلوائی اللہ پاک نے، تو اذان مؤذن دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتا ہے بھائی، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا رہا مسلمان کے دل کے اندر اگر اللہ کی بڑائی نہیں ہوگی تو مسجد میں آ کر بھی دنیا کو سوچے گا، اللہ کی بڑائی دل کے اندر نہیں ہوگی تو مسجد میں آ کر نماز کی نیت باندھ کر بھی دکان کو سوچے گا، بیوی بچوں کو سوچے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی بڑائی کو بلوایا۔ اور اذان پوری ہوئی تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے۔ جب نماز کی جو ہے نیت باندھتے ہیں تو جب نماز کی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے۔ جب نیت باندھتے تکبیر تحریمہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے۔ جب رکوع کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے۔ سجدہ کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی بڑائی کو مسلمان سے اتنا بلوایا کہ جو ہے مسلمان کے دل کے اندر سے جو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، چھوٹ جانے والی ناپاک دنیا کی بڑائی، چیزوں کی بڑائی دل کے اندر سے نکل جاوے، اللہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جاوے۔ اللہ پاک نے جو ہے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک کے اندر کئی مسلسل ایسی آیات ہے جن آیات کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، نہ احکام ہے نہ کوئی مسائل ہے، اللہ کی بڑائی مسلسل ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بڑائی سے قرآن پاک کو بھر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ہم آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے برکت اور فضل کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر پوری آیت الکرسی کے اندر نہ مسائل بیان ہے نہ احکام بیان ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے
پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ اخلاص کے اندر بھی دوست بزرگوں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر جاوے۔ اس لیے حکم ہے جب اونچائی کی طرف جاوے اللہ اکبر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جب عید اور بقرعید کا دن آوے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کا حکم دیا۔ اتنا اللہ پاک نے اپنے بول کو مسلمان سے اس لیے بلوایا کہ مسلمان کے دل کے جو ہے دنیا کا کچرا نکل جاوے، دنیا کی بڑائی نکل جاوے، دکان کی بڑائی، تجارت کی بڑائی، ملازمت کی بڑائی نکل جاوے، اللہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جاوے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کو صحابہ نے سمجھا تھا، اللہ کی بڑائی صحابہ کے دلوں کے اندر اتری تھی۔ جب صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ اتر چکے تھے تو صحابہ کے لیے جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر اللہ اتر چکے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے رات پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، دن کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے کہہ رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ ظالموں تم سے جو ہو سکتا ہو کر لو، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دل کے اندر اللہ اتر چکے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے انگار کے اوپر ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ تصور کرنا بھائی دوست بزرگو، ایک انگلی کے اوپر تھوڑی آگ ٹچ ہو جاوے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آگ کے انگار کے اوپر ڈال کر گھسیٹا جانا کتنی تکلیف ہو رہی، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو مشرکین نے قید کر لیا اور کہا کہ زید تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں اور ہم تجھے جو ہے اتنا انعام دیں گے تجھے اور اتنی جو ہے ان شہروں کو گورنر بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لالچ دیا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جو ہے کہا مگر تو ایمان کو نہیں چھوڑے گا، ہم جو ہے تیرے تکلیف دیں گے، تجھے تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے کہ ظالموں تم سے جو ہو سکتا ہو کر لو، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ہاتھ کاٹا، پھر لالچ دے کہ ایمان کو چھوڑ دے، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا کہ دیکھ اب بھی تم ایمان کو چھوڑ دے، خوش خرم اپنے گھر کے اندر رہنا، ایسا نہیں کر سکتا میں۔ ایک پیر کاٹا، دوسرا پیر کاٹا اور یہاں تک کہ لوہے کی کنگھی منگا کر جو ہے آنکھیں نکالی، جسم کی بوٹی بوٹی کر دی۔ دل کے اندر اللہ اتر چکے تھے بھائی دوست بزرگوں، تو جو ہے ایمان کا چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے بھی فکر اس بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے چیزوں کی بڑائی نکل جاوے، مال کی بڑائی، عہدے کی بڑائی، تجارت کی بڑائی نکل جاوے، ایک اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر پیدا ہو جاوے، ایک اللہ کتنا بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جاوے بھائی دوست بزرگوں۔ اور جو ہے کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا آدھے کلمے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اگر لا الہ الا اللہ جو ہے، لا الہ الا اللہ جو اور محمد رسول اللہ پکا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بھی ہمارا پکا ہو، محمد رسول اللہ بھی ہمارا پکا ہو، ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت ہو، ہمارے دل کے اندر نبی کی عظمت ہو۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں احسانات کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کتنی تکالیف برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے میں تو اللہ کے میرے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہ اگر چپ ہو جاتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا، جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا۔ تو بھئی دوست جو ہمارا کلمہ پکا ہو، ہمارا لا الہ الا اللہ بھی پکا ہو، ہمارا محمد رسول اللہ بھی پکا ہو، اور بھئی دوست جو ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک نے بہت چھوٹی زندگی دے کر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ورنہ اتنی چھوٹی اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے۔ پیارے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ سمندر کے اندر ایک انگلی کو ڈبو کر نکال لیا جائے، انگلی کے اوپر جتنا پانی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، سمندر بھرا جتنا پانی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا بھی دوست بزرگوں، اتنی لمبی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، کروڑوں برس کی زندگی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس زندگی کو ہم نے اچھی بنانے کے لیے کیا محنت کی، کیا فکر کی، کیا کوشش کی، اور دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے ہم سب محنتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم سب دوڑ بھاگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، فکروں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔
دنیا کی زندگی بھائی دوستو بزرگوں فنا ہونے والی ختم ہونے والی زندگی ہے، چھوٹ جانے والی زندگی ہے۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار انسان، عقل مند انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور بھی دوستو بزرگوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، اس خالق کو راضی کر کے زندگی گزاریں جسے اللہ پاک نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں۔ اس اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے تندرستی دی۔ ایک ایک نعمت کی قدر ہم بھائی دوست بزرگ ان سے پوچھے جن کے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں۔ کروڑوں اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے کہ فرمایا انسان اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بڑی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی بھائی دوست بزرگوں تو، اور اللہ پاک نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت دی وہ ایمان دیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جاوے، ایمان نہیں ملے وہ انسان زبردست گھاٹے کے اندر ہے۔ کل قیامت دن وہ انسان خون کے آنسو ہوگا، اس کو اللہ پاک نے ایمان نہیں دیا۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ نہیں دے ہوئے، لوکی سوکی کھانے والا ہے، کچے جھوپڑے کے اندر رہنے والا ہے، ایمان اس کے پاس میں انسان دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ اب بھائی دوست دعوت کی محنت کے ذریعے سے فکر اس بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہم دنیا سے جاوے تو ایمان کے ساتھ میں جانے والے بن جاویں۔ کیونکہ بھائی دوست جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ دھن دولت ہوتا ہے، جتنا زیادہ مال ہوتا ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے گھر کی کنڈی کو اچھی طرح لگا کر سوتا ہے، بار بار چیک کرتا ہے کیونکہ میرے گھر کے اندر مال ہے، میرے گھر کے اندر سونا چاندی ہے، بڑا فکر مند رہتا ہے میرے مال کو کہیں چور چوری نہیں کرے، ڈاکو لوٹ نہیں لے۔ لیکن ہم ایمان کے بارے میں بے فکر ہیں۔ ایمان کا دشمن، ایمان کا چور شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ تو بھائی دوست بزرگوں ہمیں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو جو ہے ہمیں شیطان سے دشمنی رکھنی ہے۔ اور شیطان سے دشمنی کیا بھائی دوست بزرگوں کہ اللہ پاک نے جو ہے احکام دیے ہمیں، ایمان کے بعد میں سب سے بڑا حکم ہے نماز ہے۔ آج دیکھیں بھائی دوست نماز کے اعتبار سے ہمارے ایمان والے بھائیوں کا کیا حال ہے، ایمان بھی کمزور اور نماز سے بھی دور۔ اب بتاؤ بھائی دوست بزرگوں پہلے دنیا کے اندر بگاڑ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، اب ہماری خود کی نماز کا کیا حال ہے؟ صحابہ اکرام جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کروایا کرتے تھے۔ لیکن آج بھائی دوست بزرگوں مسلمان جو ہے پریشان ہیں، قرضدار ہیں، بیمار ہیں، لیکن جو ہے بھائی دوست اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے آ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں بھائی دوست بزرگوں ہماری نماز ایسی نماز بن جائے جیسی نماز صحابہ اکرام کی نماز تھی کہ صحابہ اکرام نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کروایا۔ ہم سنتے رہتے ہیں بھائی دوست بزرگوں صحابہ اکرام نے کس طریقے سے اپنے مسئلوں کو حل کروایا، اور بھائی دوست بزرگوں جو ہے ہمارے دلوں کے اندر دھیان پیدا ہو جائے اللہ کا۔ آج بھائی دوست بزرگوں دنیا ہمارے دلوں کے اندر اتر چکی ہے، وہ دنیا ہمارے دلوں کے اندر اتر چکی ہے جس دنیا کے بنانے والے نے خود نے اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کی جگہ جگہ حقارت بیان فرمائی کہ دنیا ملعون ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہو۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر موقع کے اوپر ہر وقت دنیا سے جو ہے دنیا سے ان کا رخ پھیرا کہ میرے صحابہ کہیں دنیا کے اندر جی نہیں لگا لے۔ جو ہے صحابہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے نبی صحابہ کے خیال کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگاتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی تشریف لے جا رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین پودے جو لگائے جائیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہیں، اور فوراً اپنے صحابی کے دھیان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگایا۔ اور فرمایا جو ہے ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس تجارت سے مجھے اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو اتنا نفع نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا کتنا کمایا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، مجھے 300 یا چاندی نفع میں بچی۔
اللہ کے نبی نے فوراً اپنے صحابی کے دھیان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگایا کہ میں اس سے کم وقت کے اندر اس سے زیادہ جو ہے نفع کمانے والی چیز بتاؤں کہ فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت نفل ہے، فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت نفل ہے۔ تو بھئی دوست بزرگوں جو ہے اللہ کے نبی نے ہر وقت ہر موقع کے اوپر جو ہے اپنے صحابہ کے دھیان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگایا، کیونکہ آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر آخرت کا مسئلہ بھئی دوست بزرگوں کٹھن مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر فاقے نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھر کے اندر جو ہے 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر فاقے ہیں۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے فاطمہ تیرے جو ہے ابا کے پاس میں کچھ غلام آئے ہیں، گھر کے اندر تنگی ہے، تو گھر کا کام خود کرتی ہے، تو کچھ غلام آئے جا کر مانگ کے لے کر آ جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، جا کر دیکھا مجمع بیٹھا تھا، شرم کی وجہ سے مانگ نہیں سکی، واپس آ گئی۔ پیارے نبی خود حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے میری بیٹی تم میرے پاس میں کیوں آئی تھی؟ شرم کی وجہ سے بول نہیں سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بھیجا تھا کہ جو ہے دن پر خود کام کرتی ہے، چکی خود پیستی ہے اور پانی کی مشق بھر کر لاتی ہے، گھر کا کام کاج خود کرتی ہے اور بہت تنگی ہے، غلام آئے تھے، ایک غلام لینے کے لیے میں نے بھیجا تھا کہ غلام مل جائے تو اس کو جو ہے کچھ راحت مل جائے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے بھائی دوست بزرگوں جو ہے فکر جو ہے دنیا کی تنگی کی فکر نہیں کی کہ میری بیٹی دنیا کے اندر اتنی تنگی کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنی بیٹی کے دھیان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دھیان کو فوراً دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگایا اور فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز بتاؤں غلام سے بہتر کہ جب سونے کے لیے لیٹا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بھائی دوست بزرگ اللہ کے نبی کے جو ہے اپنے صحابہ کو سکھایا اور یہ سمجھایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر دنیا سے جو ہے خالی ہاتھ چلے گئے، دنیا کے اندر منمانی زندگی گزار کر چلے گئے، دنیا کے اندر کمانے کھانے کے اندر زندگی برباد کر کے چلے گئے، انسان مرنے کے بعد میں روئے گا، پچھتائے گا، گڑ گڑے گا، اللہ تعالیٰ سے یوں کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دے، اللہ اچھے اعمال کر کے آؤں گا، اللہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ انسان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، آج اللہ پاک نے ہمیں سیزن دیا ہے، آج اللہ پاک نے دوست بزرگوں ہمیں جو ہے موقع دیا ہے، آج دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس میں تشریف لے گئی کہ جو ہے یا رسول جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ تیرے ابا کے پاس میں گھر کے اندر بہت تنگی ہے، کچھ لے کر آ جا۔ تو گئی تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی، اور بڑے خوش ہوئے میری بیٹی کی کیسے آنا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو ہے کچھ ضرورت ہے، کچھ لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری بیٹی رات کو جو ہے یہ 5 بکریاں میرے پاس میں کہیں سے آئی ہیں، اور رات کو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، مجھے 5 کلمے یاد کروا کے گئے، اگر تو کہے تو میں بکریاں دے دوں، تو کہے تو 5 کلمے یاد کروا دوں۔ ایک شوق تھا بھی دوست بزرگ کو آخرت کا، دین کا شوق تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشا سمجھ گئی، اللہ کے نبی مجھے دین دینا چاہتے ہیں، دنیا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کلمے یاد کروا دیجئے، اور اللہ کے نبی نے کلمے یاد کروائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے لے کر خوشی خوشی گھر کے اندر جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا بات ہے، کوئی بہت خوشی خوشی آئی، تیرے ابا نے کیا دیا تجھے کہ جو ہے دنیا لینے کے لیے گئی تھی، اللہ میرے ابا نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے۔ ایک فکر تھی بھائی دوست بزرگوں کہ دین
ہمیں مل جاوے ہیں، ہمارے نیکیوں کے اندر کیسے اضافہ ہو جاوے۔ آج بھائی دوست بزرگوں، آج ہم جو ہے مال کی فکر ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں نیکیوں کو کمانے کی فکر نہیں ہے۔ یہ نیکیوں کی قدر ہمیں اس وقت ہوگی جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے، میرے بندہ تو نیکیاں تو لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، اعمال کی گنتی نہیں کریں گے، وہاں پر اعمال تولے جائیں گے، اور فرمایا کہ کسی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، میرا بندہ تو تیری جو ہے ایک نیکی کم پڑ گئی، برائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، بھلائیاں بھی ہیں، لیکن ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اگر ایک نیکی تو لے کر آ جائے گا تو جو ہے تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمایا ایک نیکی کے لیے قیامت کا پورا میدان چھان مارے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے بیٹوں کے پاس میں جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکی کی قدر آج ہمیں نہیں ہے، نیکی کی قدر اس وقت ہوگی۔ ایک نیکی اللہ پاک نے جو ہم ایک نیکی کتنی قدر ہے بھائی دوست بزرگوں، تو ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہو جائے نیکیوں کی۔ آج ہمارے دل کے اندر مال کی قدر ہے، اعمال کی قدر نہیں ہے۔ نیکیوں کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے، دین کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے کہتے ہیں بھائی دوست بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاویں۔ نیت کرو بھی ہمیں سب کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے انشاءاللہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ دیکھو بھائی دوست بات سمجھ میں آئے گی، بات سننے سے ذہن بنے گا، نکلیں گے انشاءاللہ زندگی بنے گی۔ اور دیکھو زندگی کو بنانا، دنیا کے اندر رہ کر زندگی کو بنانا، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے اندر رہ کر ہم نے زندگی نہیں بنائی تو بھائی دوست مرنے کے بعد کا رونا پچھتانا گڑ گڑانا انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمت ارادہ کر کے بتاؤ بھائی